اسلامی معیشت، اس عنوان کے تحت جیسے کہ آپ نے سنا آج کی یہ تیسری نشست ہے، اور آج انشاءاللہ ہم تجارت کے جو ارکان ہیں اس کو کتاب اور سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ارکان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مثلا اسلام کے ارکان 5 ہیں، پلرز، اس کے اوپر اسلام کا بیس، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور حج، یہ پلرز ہیں اسلام کے۔ اور جیسے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون ہے نماز، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے ایک ستون کو ڈھا دیا، یعنی کہ پوری عمارت پلرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اہمیت ہوتی ہے ارکان کی۔ اسلام کے ارکان کے بعد ایمان کے ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبی رسول پر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان اور تقدیر کے اوپر ایمان۔ یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اس میں سے ایک بھی اگر کمی کی گئی تو ایمان نامکمل ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ یہی بات تو تھی حدیث جبریل میں، اس کا بیک گراؤنڈ میں، کہ جب لوگوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا ان لوگوں کے بارے میں جو بڑے متقی پرہیزگار، مگر وہ کہتے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں اور بس یہ واقعات ایسے ہی ہوتے ہیں، تو اس وقت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ عبداللہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا عبداللہ سے کوئی تعلق نہیں، اپنے تعلق کو ان سے کاٹ دیا۔ بڑے متقی تھے، بڑا نام تھا ان کا، اور ان سے کہنا کہ ان میں سے ایک ایک شخص اگر احد پہاڑ کے جیسا بھی سونا کیوں نہ خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ ارکان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی اسلامی معیشت میں، اسلامی تجارت کے اندر جو اس کے ارکان ہیں، اس کی انشاءاللہ آج ہم تفصیلات کو دیکھیں گے۔ پلرز، اسلامی معیشت یا اسلامی تجارت کے پلرز۔ نمبر 1 ہے صیغہ۔ اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے، مگر مختصر طور پر سمجھنے کے لیے، یعنی جب انسان تجارت کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر انسان کے کلمات کی بڑی اہمیت ہے جو منہ سے نکالتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن اور احادیث کے اندر ایک پورا ذخیرہ آپ کو ملے گا اس اعتبار سے، تجارت کی لائن سے، کتاب المزارع ہو، زراعت کی کتاب ہو، کتاب البیوع ہو، قرآن مجید میں معیشت کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو اوامر اور نواہی، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس دیے ہیں، کس اعتبار سے کہ تجارت کے میدان میں، لین دین کے میدان میں، معیشت کے میدان میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں زبان سے ہوتی ہیں، تو وہ انسان کس طرح کے الفاظ کا استعمال کرے، کس طرح کے الفاظ کا استعمال نہ کرے۔ جیسے اپنے مال کو فروخت کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھانا منع کیا گیا، زبان سے نکلتی ہے مثال کے طور پر، تو صیغہ یہ ایک رکن ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ کو معلوم ہے تجارت کے میدان کے اندر سیلس مین لوگوں کی کتنی اہمیت ہے، مارکیٹنگ کرنے والوں کی کتنی اہمیت ہے، سارا کام کا ہے کے اوپر ان کا زبان پر، سارے معاملات بنتے بگڑتے تجارت میں کس سے؟ اٹ از اے پیلر، صیغہ۔ لہذا
اس صیغے کے اندر ابھی ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے. گفتگو اور کلام کے اندر جو ہے وہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے. ابھی ڈیٹیل آئے گی. جب معاملات ہو، میں نے بیچا، میں نے خریدا، اس میں اشتباہ نہیں رہتا، ڈاؤٹ باقی نہیں رہتا. جب بات ہو گئی، معاملات طے ہو گئے، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا، مذاکرہ ہو گیا، بات چیت ہو گئی، جو ڈاؤٹ سے کلیئر کر لیے، اب آپ کو خریدنے میں کوئی اعتراض نہیں، آپ کو بیچنے میں کوئی اعتراض نہیں، تو صیغہ ماضی کا استعمال ہو. میں نے بیچا، میں نے خریدا، یعنی ابھی بات معاملات طے نہیں ہوئے عملاً، مگر بات چیت پوری ہو گئی. ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ابھی بات معاملہ پورا نہیں ہوا ہو تو وہ بات بہت مؤکد ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. عطا کیا تو ملے گا نا. جامع کوثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے آپ کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اختیار دیا وہ بھی کوثر کے اندر شامل ہے، ملے گا، مستقبل کی بات ہے، مگر بات پکی ہے. ہم نے آپ کو دیا. اور ہم بات چیت میں بھی دیکھتے ہیں نا، بات چیت ہوتی ہے، مکالمہ ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈن ہو گیا، میں نے کر دیا، ابھی ہوئی نہیں. تو یہ کسی بھی طرح کے معاملات میں، معیشت میں، تجارت کے اندر ڈاؤٹ کو ختم کرنے والی چیز ہے. اور جہاں پر خدشہ پیدا ہوتا ہے وہ صیغے کے اندر ہی. دیکھیں گے، دکھائیں گے، کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، کسی طرح کا کوئی اشتباہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. تو اس اعتبار سے صیغے کا استعمال ہو گفتگو اور کلام میں. اس کے دو پہلو ہیں. صیغہ ہم نے دیکھ لیا، اس کے دو پہلو ہیں. جب معیشت میں، تجارت میں، معاملات میں، لین دین میں گفتگو ہو رہی ہو تو مجلس کے اندر وہ بات مکمل ہو جائے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سے زائد مرتبہ سیٹنگ ہو، بات چیت ہو، یہ ہو سکتا ہے، مگر بات اسی مجلس کے اندر مکمل ہو جائے جب بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فریقین جتنے بھی ہیں سب کی باہم رضامندی ہو، سب کی رضامندی ہو، جتنے فریقین اس میں ہو، دو ہو تو دو، تین ہو تو تین. لین دین کے معاملے میں دو فریق ہیں، رضامندی کا معاملہ اس کے اندر ہو، جتنے بھی فریق ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اور تیسرے، ماضی کے صیغے کو ادا کیا جائے، جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا. دوسری طرف اس کا دوسرا رکن، ابھی ان میں سے ہر رکن کی ہم ڈیٹیل انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن اور احادیث کی روشنی میں. عاقدین، عاقدین عقد سے ہے. عقد نکاح کو بھی کہتے ہیں، کانٹریکٹ کو بھی کہتے ہیں. اب عاقدین مراد جو فریق ہیں، بیچنے والا، خریدنے والا، جن کے درمیان یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے. تو سودا کرنے والے فریقین، ایک فروخت کنندہ جس کو بائع کہتے ہیں، بے و شرا سے بائع، فروخت کرنے والا، اور ایک ہے خریدار جس کو مشتری کہتے ہیں. خریدنے والا اور بیچنے والا سادہ لفظوں کے اندر دونوں عاقل بالغ ہونے چاہیے. عاقل، عقل مند، سمجھدار، نادان، بیوقوف، مجنون نہیں، اور بالغ بھی ہونے چاہیے. اب جہاں تک بلوغت کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں پر جسمانی طور پر ایک بلوغت کی عمر ہوتی ہے، وہ الگ الگ ہو سکتی ہیں، اور ایک سرکاری سطح کے اوپر ہم کو معلوم ہے کہ 18 سال بلوغت کی عمر ہے. بہت سے قانونی پیپرز وغیرہ جب بنتے ہیں تو 18 سال بچے کی عمر ہے کہ نہیں ہے، اس کو بالغ مانا جاتا ہے. جس عمر کے اندر اس کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہوتا ہے. یہ ہمارے جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، جہاں کے ہم شہری ہیں، تو وہ ایک شہریت کی بالغ عمر الگ،
مگر اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایک جسمانی بلوغت ہوتی ہے، اور جہاں تک عقلی بلوغت کا تعلق ہے وہ تو 40 سال میں آتی ہے. آتے آتے تجربات، مشاہدات، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، تو عقل پختہ ہوتی ہے 40 سال کی عمر. مگر جسمانی طور پر آدمی کا بالغ ہو جانا، جب لڑکا ہے تو اس کو احتلام ہونے لگے، لڑکی ہے اس کو حیض آ جائے، تو بہرحال جو ہے وہ اس کی بھی وضاحت ہمارے سامنے. مگر اس کے باوجود کوئی بالغ تو ہو جاتا ہے مگر عقل پختہ نہیں ہے. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے قرآن مجید کے آیات کے حوالے سے. صرف اتنا انف نہیں ہے کہ کوئی جسمانی طور پر بالغ ہو گیا ہو تو یہ اس کو سمجھ بوجھ بھی ہے کہ نہیں، عقل بھی ہے کہ نہیں، عاقل ہو بالغ ہو. تو یہ دوسری بات، دونوں فریق. اسی طریقے سے سمن و میسمن یعنی مبی مال تجارت، جو گڈ ہے، پروڈکٹ ہے، جو بکنے والی چیز ہے، جو فروختنی چیز ہے، وہ فروخت ہونے والی چیز، خریدی جانے والی چیز، جنس کہیں آپ اس کو، پروڈکٹ کہیں آپ اس کو، کموڈٹی کہیں آپ اس کو، یہ جو فروخت ہونے والی چیز ہے اس کی قیمت نمبر 1 واضح بین ہو، معلوم ہو، مجہول نہ ہو. اسی طریقے سے فروختنی چیز، کموڈیٹی حلال ہو، قبضے میں ہو، ملکیت کے اندر ہو. اب قبضے میں ہو، ملکیت کا ہو، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دو طریق بات کر رہے ہیں تو چلو لاؤ یہاں پر موجود ہے کیا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کموڈیٹی جو ہے وہ آپ کوئی زمین کو فروخت کر رہے ہیں اور وہ کسی دوسرے علاقے میں ہے مگر آپ کی کسٹڈی میں. جب بھی خریدنے والا مطالبہ کرے گا آپ اس کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں جب وہ چاہے گا. تو ملکیت کے اندر ہو، جب مطالبہ ہو آپ اس کو ہینڈ اوور کر دیں جب آپ کو اس کی قیمت مل گئی. یہ ہو گیا تیسرا پلر اس کا. اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف جائیں گے. نمبر 1 تجارت کے ارکان. اچھا مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں. اب قرآن اور احادیث کے اندر جو ہے جتنے اوامر اور نواہی ہے، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہے، یہ کرو اور یہ مت کرو، ان 3 پیلر سے گرد گردش کریں گے سارے اصول. کتنے اہم ہیں 3 اصول، بالکل بین ہیں، جو انسان جاننا اور سمجھنا چاہے اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے. لہذا سب سے پہلی چیز صیغہ، جو زبان استعمال کی جائے گی، جو ورڈ استعمال، چاہے وہ ورڈز اور وہ جملے ہو زبانی ہو یا تحریری کانٹریکٹ کی صورت میں ہو. تجارتی کانٹریکٹس ہوتے ہیں، بزنس کاروبار کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تحریر کی جاتی ہے، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے. وہ تحریری ہو، وہ چاہے زبانی ہو، صیغہ اس کے اندر کیا ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہمیں، اللہ کے نبی کے خطبہ حاجہ کا وہ آیت حصہ تھی سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یہاں پر سچی بات کہو نہیں آیا، قولا سدیدا. اور یہ بالعموم ہے، یعنی ایک مسلمان، ایک مومن جن بھی معاملات میں اپنی زبان کو کھولے، اس کی زبان کے اندر جو ہے وہ بالکل شفافیت ہو، سننے والے کو کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، کچھ اور نہ سمجھے ہو، ٹرانسپیرنٹ بات ہو، بالکل 2 کا 2 2 دونی 4 ہو، صاف ستھری بات، کسی غلط فہمی کا کوئی اس کے اندر امکان نہ ہو. اب دیکھیے قولاً سدیدہ کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں جائیں، یہ ہر جگہ مطلوب ہے، تجارت میں بھی مطلوب ہے. صیغہ جو زبان استعمال کرو گے، کتنے جھگڑے ہوتے تجارت کے آپ نے دیکھے ہوں گے، لین دین کے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، تم نے یہ کہا تھا، تمہارا جملہ یہ تھا، میری غلطی تھی، میں نے لکھا نہیں نا، میں نے کہا ہی نہیں تھا، تم نے کہا تھا، یہ بھی یہاں پر موجود تھے، تمہارا یہ ورڈ تھے، یہ جملہ تھا تمہارا. کتنے جھگڑے روز ہو رہے ہیں اس کے اوپر. صیغہ رک نہیں ہے. جب ایک مومن تجارت کرے
اس کے ورڈ اسٹریٹ فارورڈ ہو. اس لیے جب صحابہ کرام لین دین کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, اللہ کے نبی نے تجارت کی ہے, کامیاب تاجرات تھے, تو تجارت کو لے کر جو ڈائلاگز ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, صحابہ کرام کے, ان کے اوپر غور کیجیے آپ. قولاً سدیدہ, ایک دم اسٹریٹ فارورڈ بات وہ کرتے تھے. اس سے فیتھ اور اعتماد کاروبار کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. سامنے والا جیسے جیسے کاروباری رشتہ آپ کا مضبوط ہوتا چلا جائے, آپ کا اعتبار بڑھتا ہے, جو ایک اہم بات ہوتی ہے کاروبار اور معیشت کے اندر, تجارت کے اندر. اب قولاً سدیدہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے. دھوکے باز جو ہوتے ہیں گفتگو اور کلام ایسا کریں گے, تحریریں ایسی کرائیں گے کہ جس کے اندر سامنے والے کو دھوکہ دے دیں اور پھنسا دیں. لہذا سورہ کہف, سمپل سورہ کہف کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس قوم نے ذوالقرنین سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اور اس یاجوج ماجوج فتین قوم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دو. بیننا و بینہم صدا قولا سدیدا. دیوار کو کہتے ہیں, روک کو کہتے ہیں, آڑ کو کہتے ہیں, رکھنا بند کرنے کو کہتے ہیں. جب ایک دیوار کھڑی کر دی جاتی ہے, اس کا مقصد, اس کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اب ادھر سے کوئی چیز یہاں نہ آئے. آپ نے دیوار کھڑی کی, چار طرف سے دھرو گی, کوئی باہر کا آدمی اندر نہ دیکھ سکے, آڑ ہو جائے. قولاً سدیدا. ہمارے اور اس قوم کے درمیان آپ ایک دیوار کھڑی کر دیں تاکہ وہ قوم یہاں پر آ کر فساد بچا کر چلی جاتی ہے, اب وہ آ نہ سکے, آڑ ہو جائے. یعنی جتنے بھی ایسے ورڈز ہیں, ایسے جملے ہیں, ایسے اسٹیٹمنٹس ہیں جو معنی ہیں, رکاوٹ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طور پر معیشت کے اندر, اسلامی لین دین کے اندر, تجارت کے اندر جتنی چیزوں سے منع کیا, اس کو در آنے نہ دینا, اندر آنے نہ دینا اپنے ورڈز میں, وہ تحریریں ہو چاہے جو ہے وہ زبانی ہو. اب قرآن کی آیت کے حوالے سے ہم نے سمجھا, اس لفظ کو ہم نے دیکھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب دیکھیے کاروبار اور تجارت, اس کی ایک مثال بھی آ جائے قولاً سدیدہ کی. خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی نے ایک بدو کے ساتھ گھوڑے کا سودا کیا. اللہ کے نبی کو گھوڑا پسند آیا, اللہ کے نبی نے جو ہے وہ خریدا, اس کو پسند آیا اور کہا کہ پیسے اب تم کو دینے ہیں, چلو میرے ساتھ آ جاؤ اور گھر سے میں تمہیں پیسہ دے دوں جو قیمت طے ہوئی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان, اور تم مال میرے حوالے کر دو. اب اللہ کے نبی آگے آگے, بدو پیچھے پیچھے. اب وہ گھوڑا جو ہے وہ جب وہ لے کر چلا ہے پیچھے, اللہ کے نبی آگے, معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے پیسے دینا اور گھوڑا اپنی کسٹڈی میں لے لینا ہے. اب ہوا یہ کہ بعد میں پیچھے لوگ جو اس گھوڑے کو دیکھ کر جمع ہو گئے. گھوڑے کو دیکھ کر جب جمع ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی نے قیمت لگائی, کسی نے قیمت لگائی, کسی نے زیادہ قیمت لگائی. اب اسلامی اصول کیا ہے, ایک مرتبہ جو آپ کے درمیان طے ہو گیا, اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اس کی بولی نہیں لگائی جا سکتی, دوبارہ اس کا سودا نہیں ہو سکتا جب دو فریقوں کے درمیان بات ہو چکی ہے, بھلے ہی کوئی آپ کو زیادہ قیمت دے دے. اب وہ زیادہ قیمت دینے لگے تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر آئے پیسے تو بدو پلٹ گیا, کہا میں نے کچھ, اب ہمارا آپ کا کوئی سودا نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تمہارا میرا سودا ہوا ہے. اب وہاں پر لوگ جمع تھے اور بھی جمع ہو گئے, تو وہاں پر خزیمہ ابن ثابت آئے. گواہ کوئی نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس بدو کے درمیان بات ہوئی تھی, تو گواہ کوئی نہیں تھا. تو خزیمہ ابن ثابت نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا اس کا سودا ہوا ہے. بدو انکار کر رہا تھا. قولاً سدیدہ دیکھیے, اللہ کے نبی کے فیور میں بات آ رہی نا. اگر کوئی آدمی ہمارے فیور میں بات کرے جبکہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ صرف میرے دوست ہونے کی بنیاد پر میرا سپورٹ کر رہا ہے, انصر اخاک ظالما او مظلوم, اپنے بھائی کی مدد کرو, تو ہم اس کے سپورٹ کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں.
قولاً سدیدا، ہم پلٹ کر اس کو نہیں پوچھتے بھائی آپ میرے فیور میں کیسے بات کر سکتے ہو، نہیں، غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی نے خزیمہ بن ثابت سے کہا کہ خزیمہ تم میرے فیور میں ہمارے معاملے میں کیسے گواہی دے سکتے ہو، تم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ قصہ آگے بھی ہے، تو یہ ذو شہادتین کہلائے، دو شہادت والے، اسی واقعے کے بعد قولاً سدیدا دیکھے کیسے آپ گواہی دے سکتے ہو، حالانکہ نبی کے اگینسٹ میں بات جا رہی ہے اور ایک فیور میں بات آ رہی ہے آپ کے، مگر آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہ ہے قولاً سدیدا، مثالیں بہت۔ اس لیے انسان جو تجارت کرنے کا شوقین ہے، کرتا ہے، اس معاملے میں صحابہ کرام کے، اللہ کے نبی کے تجارت کی جو ڈیلز ہے، اس میں جو ورڈز ہے، اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، اس کے اندر صیغہ کیسا استعمال کرتے ہیں، اسی صیغے کو اختیار کریں۔ اب بخاری کی روایت کو سنیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کذبا وکتما فمحقت برکۃ بیعہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لین دین کرنے والے جو دونوں فریق ہیں، انہیں اختیار ہونا چاہیے، ان کا ادھیکار ہونا چاہیے، دونوں کا فریق کا اختیار ہونا چاہیے دونوں کو، جب تک وہ لوگ الگ نہ ہو جائیں، یعنی جب بات چیت چل رہی ہے کاروبار کی تو اس میں سے فروخت کرنے والا منع کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہو، اور خریدنے والا اسی مجلس کے اندر کہہ سکتا ہے کہ بھائی نہیں، میرے کو نہیں کرنا یہ معاملہ، اس مجلس کے اندر یہ ادھیکار دونوں کو ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جبر ہوگا اس کے اندر، نہیں، بس اب بات ہو گئی کمرے کے اندر، آپ کو لینا ہی پڑے گا۔ اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اس کو اختیار ہونا چاہیے دونوں فریق کو۔ لہذا اس کے ساتھ ایک اصول تو یہ ہو گیا، نبی نے فرمایا فَإِن صَدَقَا، پس اگر وہ سچ بولیں دونوں فریق، اور پھر اس کے بعد میں اس لین دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے لین دین میں، معاملے میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ وَإِن كَذَبَ، اور اگر جھوٹ بولا دونوں میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے، وَكَتَمَ، اور چھپایا، اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی بات ہے، کسی بھی اس چیز کا جو معاملہ ہو رہا ہے، ڈیلنگ ہو رہی ہے، سامنے والے نے کوئی بات چھپائی، بیچنے اور خریدنے والے نے کوئی بات چھپائی، یا اس جنس کا، اس چیز کا، اس کوموڈٹی کے بارے میں کوئی عیب چھپایا، نہیں بتایا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اس میں سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ برکت کب آتی ہے معاملات میں، اور معاملات میں برکت کب اٹھا لی جاتی ہے، اور اس معاملے میں آدمی اگر قولاً سدیدہ یاد رکھے اس لفظ کو، تو انشاءاللہ آپ سے آپ اس کی گفتگو اور کلام کے اندر ایسی باتیں در نہیں آئیں گی۔ پھر ایک مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے لین دین میں، اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، ولا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، با من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ، کہ اس کموڈیٹی کے اندر، اس فروختنی چیز کے اندر جو ہے وہ عیب ہے اور وہ اس کو بتائے نہ، الا یہ کہ اگر اس کو بتا دے تو کوئی حرج کی بات نہیں، دیکھو بھائی میں آپ کو بیچ رہا ہوں مگر اس میں یہ پرابلم ہے، اگر وضاحت کر دے کوئی بات نہیں، مگر اس کو چھپائے، یہ اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے عیب چھپا کر اس کے ساتھ میں معاملہ کریں، جائز نہیں ہے اس کے لیے، حلال نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور الترغیب و ترہیب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی صیغہ۔ اب دوسری بات ہے عاقدین، یعنی جو معاملہ ہو رہا ہے، دو فریقین، دو پارٹیوں کے درمیان، دو سے زائد پارٹیاں ان کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے، تو یہاں پر پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں عاقل اور بالغ ہوں فریقین۔ اس کے لیے جو اس عنوان پر کتابیں ہیں، استدلال کے طور پر سورہ نساء کی آیت کو لایا گیا، جس کے اندر مال کا میٹر ہے اور عقل نہ ہونے کا میٹر ہے، سمجھ بوجھ کے نہ ہونے کا میٹر ہے، مال کا میٹر ہے۔ لہذا
اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس اگر تم دیکھو ان کے اندر کچھ سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ ان میں سمجھ بوجھ آ گئی ہے، تو ان کا جو مال تمہارے پاس ہے اس کو حوالے کر دو۔ اب یہ بات ہو رہی ہے یتیموں کی کہ بھائی باپ مر گیا، باپ مگر دولت چھوڑ کر گیا ہے، جائیداد چھوڑ کر گیا ہے۔ اب چونکہ یہ بھی اسلامی معیشت ہی کا ایک ٹاپک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ وارث جو ہے وہ میراث چھوڑ کر گیا ہے والد، مگر وہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ چچا کی کسٹڈی میں تھی وہ دولت بچوں کی۔ اب بچے بڑے ہو گئے، سورہ نساء میں ڈیٹیل میں یہ، تو اب جب ان کے مال کو ہینڈ اوور کرنے کی بات آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اوامر اور نواہی دیے ہیں، بہت اس میں ڈیٹیل ہے، پہلو ہے، مگر یہاں پر جو پہلو ہے وہ ہے ان کی سمجھ بوجھ کو جانچو، چیک کرو، تمہیں اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب یہ سمجھدار لگ رہا ہے، مال اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نادان کے حوالے مال کو کر دیتا ہے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ معلوم ہوا معاملات کے اندر دونوں فریق عاقل ہوں، بالغ ہوں۔ قرآن کی آیت کو ہم نے دیکھا، حدیث کو ہم نے دیکھا، اللہ کے نبی کے فرمان کو ہم نے دیکھا۔ اب ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کم عقل ہو انسان تو اس کو مال خرچ کرنے سے روکنا بھی چاہیے۔ بیچنے نکل گیا، جائیداد ماں باپ کی پراپرٹی کو سمجھ نہیں ہے، جان رہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، تو اس کو اس کے حوالے کرنے سے مال کو، اور اس کو نہ صرف حوالے کرنے سے بلکہ مال خرچ کرنے سے بھی روکنا چاہیے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں والد سے پیسے لے لیتے ہیں اور کہیں لگا دیتے ہیں، انویسٹ کر دیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، نقصان ہو جاتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مال خرچ کرنے سے روکنا چاہیے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہینڈ اوور کرنے سے روکنا چاہیے، اور سورہ نساء کہتی ہے کہ تم جانچ پڑتال کرو، اور اس کے بعد اگر تم کو اطمینان ہو جائے کہ ان میں سمجھ پیدا ہو گئی ہے تب ان کے حوالے کر دو ان کا مال جو تمہارے پاس امانت کے طور پر ہے۔ پھر اس میں اور بھی ڈیٹیل ہے، اس کے اوپر گواہ بناؤ، ان کا مال اگر تمہاری کسٹڈی کے اندر ہے، چونکہ یہ بھی اسلامی معیشت ہی کا ہے ایک سبجیکٹ میراث کا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ جب ہینڈ اوور کرو تو تمہاری کسٹڈی میں جب ہے تو اس کو جلدی جلدی خرچ کر کے ختم مت کر دو، یہ بڑا ہو کر کھڑا ہو جائے گا، مطالبہ کرے گا کہ لاؤ میرے ابا کی جو جائیداد تمہارے پاس چھوڑی تھی وہ تو خرچ ہو گئی تمہاری پڑھائی کے اوپر، تعلیم کے اوپر۔ ایسا مت کرو، ان کے مال کو اپنے مال کے اندر ملا کے مت کھاؤ، الا سوائے اس کے، یعنی جہاں الا آ گیا آپ ملا بھی سکتے ہو، مگر جب آپ اس کو ملاؤ گے کاروبار میں، تجارت میں، تو اس کا جو پروفٹ ہوگا پروفٹ شیئرنگ بھی دو گے۔ آپ نے اس کے مال کو استعمال کیا، مال کو استعمال کرنے کے بعد میں اس کا مدل برابر گن کر دیا، مگر اس سے جو تم نے پیسہ بنایا اس کا کیا، اس کو تو چھپا رہے ہو تم۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو شرائط رکھی ہیں اس کی ڈیٹیل ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں وہاں پر۔ بہرحال یہاں پر نابالغ بچہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، کم عقل نہ ہو، بے وقوف نہ ہو، لہذا دونوں بھی عاقل اور بالغ ہوں۔ اسی طریقے سے اسلامی معیشت کے اندر اگر کوئی مشورہ طلب کیا جائے، کاروبار کے اندر انسان مشورے لیتا ہے، اگر مشورہ لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے پاس امانت ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح کچھ آپ نے سمجھا ہے ایز اٹ از دے دیں آپ مشورہ اگر کسی سے مانا گیا تو آپ کے مانگا گیا تو آپ پر اس نے بھروسہ کیا تو کیا کرو، آپ کسی طرح کا کوئی اس مشورے کو دینے میں ریزرویشن مت کرو، رکھو، ٹوٹل دے دو، ٹوٹل جو تم سمجھتے ہو پورا دے دو۔ کاروبار کے اندر انسان مشورے کرتا ہے تو آدمی کبھی کبھی اپنے فائدے کے لیے مشورہ دیتا ہے تو اس میں کچھ چیز چھپا لیتا ہے، کچھ چیز بتا دیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا مشورہ جس سے مانگا گیا وہ امانت ہے، پورا دینا ہے، امانت پوری لوٹائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشورہ مانگا جائے تو یہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہے، لہذا اس کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے، پورا مشورہ دو، آدھی بات بتاؤ آدھی بات چھپاؤ، ایسا نہیں۔
یہ روایت جو ہے وہ ابن ماجہ میں اور ترمذی کے اندر ہے اور صحیح روایت ہے. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں، ادھیکار ہیں، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 ادھیکار ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس سے مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دے، اور مشورہ امانت ہے، پورا دے، کچھ چھپائے نہ، کچھ ریزرویشن کے ساتھ میں نہ مشورہ دے. یہ ہو گئی دوسری بات، عاقدین. اب یہ دوسرا پیلر ہے. اب قرآن مجید اور احادیث کے جتنے بھی احکامات بیع و شراء کے متعلق ہیں، کتاب المزارع کے متعلق ہے، میراث کے متعلق ہے، یہ سارے کے سارے فریقین کو لے کر یہ اس کا پیلر ہے، یہ اس کا ستون ہے، دوسرا ستون. ابتدا میں ہم نے ستون اور پیلر کی اہمیت دیکھی. نمبر 3، سمن و میں سمن، یعنی مال تجارت، کموڈیٹی، جو چیز فروخت کی جا رہی ہے، جو چیز خریدی جا رہی ہے. نمبر 1، وہ حلال ہو. اب حلال اور حرام کی پہچان کیا ہے؟ اس کے تعلق سے جس چیز کے بارے میں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حلال کہا وہ حلال ہے، قیامت تک حلال رہے گا. یہ پہچان ہے اس کی. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر یہ ٹرم بھی آئے گی، یہ ٹرم بھی آئے گی، یعنی اصطلاح بھی آئے گی. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. ظاہر سی بات ہے، ہوٹل کا معاملہ ہو سکتا ہے کاروبار کے اندر جس میں اہل کتاب آپ کے ساتھ پارٹنر ہو، یا یہ عام ہے. العبرۃ لعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ ایک اصول ہے فقہ کا. بات خاص ایک وجہ تو ہوگی مگر اس کا اطلاق عموم کے اوپر ہوگا، جنرلائز کیا جائے گا، اس کو اسپیسیفائی ہوگا سمجھنے کے لیے. سمجھ لیا اس کو جنرلائز کیا جائے گا، عام کیا جائے گا. تو لہذا جو ہے وہ اس کے اندر یہ ٹرم استعمال ہوگی قرآن میں یا حدیث میں، یہ تمہارے لیے حلال ہو. اب بین ہے یہ بات. جب اللہ کی کتاب نے کہا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، نبی کی حدیث میں آ گیا تمہارے لیے حلال ہے، تو اب یہ بین ہے، کلیئر کٹ، کوئی اشتباہ کی کوئی چیز نہیں. لہذا اس کے علاوہ حلال کیا کیا ہے جس میں اللہ کی کتاب میں اور محمد رسول اللہ کے احادیث میں اور فرمودات میں یہ اصطلاح آ جائے، یہ ٹرم آ جائے، فلا اسم علیہ. کاروبار کی لائن کو لے کر، معیشت کی لائن کو لے کر جہاں جہاں قرآن میں اور سنت میں آ جائے فلا اسم علیہ، اس کے اوپر، اس کو لے کر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ایک بات چلتی ہے اور پھر اللہ کہتا ہے ہاں اگر ایسا ہو تو اس معاملے میں، اس مسئلے کو لے کر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ اسلوب ہے قرآن کا، احادیث کا. ایک بات چلتی ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، ہاں اگر یہ ہو تو کوئی گناہ کی بات نہیں. فلا اسم علیہ، یہ ٹرم ہو، یہ ترکیب ہو الفاظ کی، حلال ہے. لا جناح علیکم، اس کے اوپر تمہارے لیے، اس پر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس کا. جیسے ایک مثال اگر لے لی جائے کہ اسلام لانے کے بعد اوس اور خزرج کے قبیلے جو انصار بن گئے، تو جب نئے نئے تھے اسلام میں، تو اسلام لانے کے بعد جب وہ دوبارہ آئے، اب اسلام لانے کے بعد عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو صفا مروہ کی صحیح کرنے کا جب معاملہ آتا تھا تو دور جاہلیت میں وہ جو بت ان کا تھا اس کا تلبیہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ خیال کرتے تھے دور جاہلیت میں کہ اب ہمیں صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فلا جناح علیہ، وہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں فمن حج او اعتمر فلا جناح علیہ، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. یہ دیکھیے ٹرم آ گئی، ایسے احادیث میں آ جائے تو فلا اسم علیہ، فلا جناح علیہ، اور لیس علی حرج نہیں ہے. جیسے یہ بھی قرآن میں آتا ہے، ایک بات چلتی ہے، اوامر اور نواہی آتے ہیں، ڈوز ڈو ناٹ، اور پھر اس کے بعد آتا ہے ہاں اگر ایسا ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ کچھ اصطلاحات ہیں. اس کے بعد
حرام، وہ چیز حلال ہو حرام نہ ہو۔ اب حرام کی پہچان کیا ہے، اس کی ٹرم کیا ہوگی؟ واضح اور بین طور پر قرآن اور سنت میں ہوگا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام ہے تمہارے اوپر، بالکل واضح اور بین، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بین ہے حرام بین ہے، اس کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، اس کو لے کر انسان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ حدیث میں ہے، مگر یہاں پر ہم نے حلال کیا ہے حرام کیا ہے دیکھا، بالکل بین ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اشتباہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور پھر جو چیز حلال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کتاب اللہ نے قرار دی، جس کو کتاب اللہ نے حرام قرار دیا، اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا، اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے حلال کو حرام بنائے حرام کو حلال بنائے، کسی کو نہیں ہے اختیار۔ تو حرمت علیکم یہ اصطلاحی ہو، یہ ترکیب آئی ہو، جس کے حلال نہ ہونے کا ذکر کتاب اور سنت کے اندر ہو، پھر اللہ نے یوں فرمایا ہو لا یحل، حلال نہیں ہے تمہارے لیے، یا تو یہ کہ حرمت علیکم حرام ہے تم پر، یا ہو کہ لا یحل حلال نہیں ہے تمہارے لیے۔ حلال کے ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پر بات نفی میں ہو تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ روایت چونکہ لین دین کے تعلق سے بھی ہے اور وہ ٹرم بھی آ گئی اس کے اندر، لا یحل معلوم ریء مسلم الا بطیبۃ، کہ مسلمان کا مال تمہارے لیے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے الا ایک دل کی خوشی کے ساتھ۔ اب وہ پیسہ، کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والا پیسہ دے دیتا ہے مگر اس کا دل خوش نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے وہ مال، یہ سامنے والا دے تو رہا ہے مگر خوش نہیں ہے، کوئی مجبوری ہوگی، آپشن نہیں ہے اس کے پاس، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے یہ کہ مجبوری کے ساتھ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اپنا تمہارا بھائی تمہارے حوالے نہیں کرنا اسے، تو تمہارے مسلمان بھائی کا مال تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے سوائے اس کے خوشی کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ۔ اجتناب کی اصطلاحی ہو، جیسے اجتنبوا قول الزور، کاروبار میں تجارت میں لین دین میں بھی یہ اصول ہے، جھوٹ جو ہے وہ اس سے اجتناب کرو، بچو۔ اب جہاں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجتنبوا معیشت کے میدان میں فرمایا یا اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ارتکاب یعنی اس کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے کے اندر سزا اور وعید سنائی ہو، وہ حلال نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کے 10 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حلال کہہ دیا وہ حلال ہے، کوئی اس کو حرام نہیں کر سکتا، جس کو حرام کہہ دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ یہ حق غیر اللہ کو دے دینا شرک ہے، بین حلال بین حرام۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اس کے بعد بھی تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ حق دے دو کہ وہ حلال اور حرام کے فتوے تم کو دے دے، جبکہ بین ہے حلال اور حرام، یہ شرک ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو مذہباً عیسائی تھے، جب وہ اسلام میں داخل ہوئے گلے میں صلیب تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ عدی یہ صلیب کو پھینک دو، گلے میں جو لٹکی تھی کراس صلیب۔ لہذا اس کے بعد میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ توبہ کی اس آیت کو پڑھا، پوری آیت کا حصہ یہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ تو اس پر عدی بن حاتم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لم یکونوا یعبدونہم، کہ ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آئی جو سورہ برات کی آیت نمبر 21 ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، تو بات سمجھ نہیں آئی، لہذا جو ہے ہم نے کبھی ان کی عبادت نہیں کی، ان کو کبھی رب نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا، اللہ نے جس کو حرام کیا
یہ علماء یہ درویش اس کو حلال کہتے تھے اور تم اس کو حلال سمجھ کے اختیار کر نہیں لیتے تھے؟ کہا ہاں ایسا تو ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کہہ دیا اس حرام کو یہ علماء یہ درویش حلال کہہ دیتے تھے اور تم اس کو اختیار کر لیتے تھے۔ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس حلال کو تم حرام کر لیتے تھے، کیونکہ ان عالموں اور درویشوں نے کہا کہ عالم نے کہا حرام ہے، عالم نے کہا حرام ہے، جبکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کہا ایسا تو، کہا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سورہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ تحریم میں فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اوپر وہ چیز کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ یعنی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، ہندوستان کے اندر جب پٹھان لوگ آتے تھے تو وہ لوگ کاروبار کرتے تھے، سودی کاروبار، سود سے پیسے دیتے تھے، بیاج سے۔ بمبئی شہر میں کہیں بھی آپ معلوم کیجئے، میں نے تو اس کے اوپر غور کیا، ان بستیوں میں، ان بستیوں میں نے غور کیا جہاں پٹھان لوگ بستے تھے، خاص دلچسپی لی میں نے، جہاں پٹھان لوگ آباد تھے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 40 سال پہلے، جو سودی کاروبار کرتے تھے، اور ان کے علماء نے ان کو یہ فتویٰ دیا تھا کہ ہمارے لیے ہماری سرزمین اگر نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم دوسرے کی سرزمین میں جب جاتے ہیں تو سود ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے، ہم اپنی زمین پہ نہیں ہیں تو ہمارے لیے سود کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا۔ اس طرح سے تیسری چیز حلال اور حرام کو لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اشیاء کی تفصیل بتا دی، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے اس کی تفصیل البتہ تم کو بتا دی گئی ہے، بالکل وہ مبین ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کی شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ فصلہ سے مراد توضیح و تبیین ہے، اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے، اس کی وضاحت بھی ہے، اس کا کلیئریفیکیشن بھی ہے، اور پھر تبیین کے اندر کیا آ گیا؟ قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں، یعنی سنت یعنی حدیث۔ تو قرآن کی اگر یہ آیت ہے وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، تو جو چیز اللہ نے حرام کی ہے اس کو اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی، اور تفصیل سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں کئی باتیں اجمال کے ساتھ ہیں، مختصر ہیں، اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو اس سے مراد تبیین ہے، تفصیل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے اور قرآن جو ہے وہ سنت کا معاذ اللہ محتاج نہیں۔ یہ خامخواہ کی ایک طرح کی ایک شبہ پیدا کرنے والی بات ہے کہ اس کے اندر فرق کر دینا، کیونکہ ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے، ایک اجمال ہے اور اس کی جہاں تفصیل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے نبی نے اس کا حلال اور حرام کی سنت کے اندر وضاحت کر دی ہو۔ قیامت تک جو حرام ہے وہ اب حلال نہیں ہوگا، اور جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہوگا، جو حلال ہے وہ حرام نہیں ہوگا قیامت تک۔ اس کے لیے کنڈیشنز کوئی بھی ہوں۔ اب دیکھیے دوسری چیز، جن کی حلت اور حرمت واضح نہیں ہے، اس کے دو پہلو ہیں، بہت اچھی طرح انسان بیٹھا لے ذہن میں۔ جو نہ حرام ہے معلوم پڑ رہا ہے، بین نہیں ہے، نہ حلال ہے معلوم پڑ رہا ہے، مگر جو ہے وہ اس کے حلت یا حرمت کی وضاحت کتاب اور سنت نے نہیں کی، نہ کتاب میں نہ سنت میں وضاحت نہیں کی گئی، اس کی نہ بین طور پر حلال ہے نہ حرام ہے، اس کو کہتے ہیں مباح۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح کے بارے میں بتایا، مباح کیا ہے؟ بین طور پر قرآن میں نہیں ہے، بین طور پر حرام اور حلال اللہ کے نبی کی سنت میں نہیں ہے، اور لہذا اس کی وضاحت بھی نہیں کی گئی ہے۔
تو اب وہ مباح ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کیا وہ حلال ہے، اور جس کو حرام کیا وہ حرام ہے. اور جہاں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے وہ اللہ کی طرف سے درگزر ہے، اور درگزر کو قبول کرو. اور اسی میٹر میں اللہ کے نبی نے ڈانٹ لگائی ہے اور اس انسان کو برا انسان کہا ہے کہ جہاں اللہ نے مباح رکھا ہے، درگزر کیا ہے، اس کے اوپر خواہ سوال کرنے لگے جس کی وجہ سے امت کے لیے وہ مباح اٹھا لیا جائے. مثال کے طور پر بنی اسرائیل کے اندر یہ بیماری تھی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بولو گائے کو ذبح کرے. وہ جو ایشو ہوا تھا، اب ذبح کر دیتے بات ختم ہو جاتی، کوئی بھی کر دیتے، مگر نہیں کیسی ہو ایسی ہو کہ ویسی ہو، کھیت نہیں جو ہے وہ جوتتی ہو، پانی نہیں موڑتی ہو، پھر پوچھو نہیں ابھی ہم کو کنفیوژن ہے، تو بوڑھی نہیں ہو، بچیا نہیں ہو. یہ ساری چیزیں پوچھ کر بالآخر بات کہاں پہ پہنچی؟ بات وہاں پر پہنچی کہ یہ ہوا کہ جو ان کو سب سے دل میں بسی ہوئی محبوب گائے تھی سرخ رنگ کی، اس کو ذبح کرنا پڑا. پہلے ہی کرتے تھے بات ختم ہو جاتی نا. تو اللہ کے نبی نے ڈانٹ دلائی ہے اس شخص کو کہ جب اللہ نے اس کو وضاحت نہیں کی، بیان طور پر نہیں، تو مباح ہے، اس کو اختیار کرو، اس کو قبول کر لو، یہ اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَقَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، سورہ مریم کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بھولا نہیں ہے. یعنی یہ اگر واضح نہیں ہو سکی تو اللہ بھولا نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اس کو اختیار کرو. اس کے بعد جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کوئی بھی حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی. مثال کے طور پر بھئی عورت اگر حج کے لیے جائے، سفر کرے، حج کے لیے جائے، تو وہ شوہر کے ساتھ جائے یا محرم کے ساتھ جائے، بھائی کے ساتھ جائے، محرم کے ساتھ جائے. اب اس کا پیسے تو ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، محرم کوئی نہیں ہے، تو بات نیت کی ہے. بات کیا کی ہے؟ نیت کی ہے. میری نیت پاک ہے، محرم نہیں ہے تو کیا نہیں چلے گا. نیت کتنی بھی پاک ہو، مگر جو ہے وہ یہاں پر اگر شریعت جو ہے وہ اس کو حلال نہیں قرار دیتی تو نیت آپ کی کتنی بھی اچھی ہو وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی. نیت کے صاف ہونے کے ساتھ وہ چیز بھی حلال ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے ہیلے سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا. ہیلے کے ذریعے سے، اب ہیلا کیا ہے اس کو بھی سمجھیے. ہیلے کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا. سوری، ہیلے سے کسی چیز کو حلال وہ نہیں کر سکتا. اب ہیلا کیا ہے؟ یہود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردار جو حلال جانور ہے مگر مر گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حلال جو جانور ہے اس کی چربی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہود کے لیے حرام قرار دیا تھا. مر گیا جانور، اب اس کی چربی بھی حرام ہے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے تھے ہیلا، یہ لوگ اس چربی کو پگھالتے تھے. مرے ہوئے جانور کی چربی کو کیا کرتے تھے؟ پگھالتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ چربی حرام ہے نا. چربی کیسی ہوتی معلوم ہے نا آپ کو؟ چربی دیکھی نا آپ نے کیسی ہوتی ہے چربی؟ ہو گیا جی. چربی کیسی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے نا؟ اب دیکھو یہ تیل ہے، چربی ایسی ہوتی کیا؟ یہ ہیلا ہے. جیسے ہفتے کے معاملے کے اندر انہوں نے ہیلا کیا. اللہ نے سیٹرڈے کے روز شکار کرنے سے منع کیا تھا. ہم لوگ شکار تھوڑی کر رہے ہیں، گڑا کرتے تھے سیٹرڈے کے روز، گڑا کر کے رکھتے تھے تو بھرتی جب آتی تھی تو اس میں مچھلیاں پھنس جاتی تھی. شکار تو اسی دن ہوا نا. ہم لوگ شکار تھوڑی کرے، ہم نے تھوڑی مچھلی کو ٹچ کیا. نہیں، تو گڈھا کیا ہم نے. اس کو کہتے ہیں ہیلا. تو لہذا جو ہے وہ چربی مردار کے حرام تھی ان کے لیے، مگر وہ پگھال کر بیچتے تھے اور وہ مال کھاتے تھے، وہ ان کے لیے حرام تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے
کہ انہوں نے مردار کی چربی اللہ نے ان کے اوپر حرام کی تھی، انہوں نے اس کو پگھلا کر فروخت کر کے اس کے مال کو کھایا، اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے. لہذا جو ہے وہ یہ اس کو کہتے ہیلا. آج ہمارے یہاں کتنے جو ہے وہ، جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ انہوں نے اپنے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہیلے بہانے سے یہاں پر فتوے موجود ہے، حرام کے حلال کر دیے، حلال کو حرام کر دیا ہمارے اپنے ملک کے اندر ہیلے سے. لہذا جو ہے وہ حرام سے بننے والی ہر چیز حرام ہے، اس کے اسباب اور وسائل بھی حرام ہے. جیسے آج بہت سے بچے کم سے کم سال میں 10 بچے ضرور یہ بات پوچھتے ہیں. اب ہمارا ٹاپک نہیں ہے یہ، وہ کیا ہے، دنیا میں اس وقت سرمایہ داری کا استعمار، یعنی کیپٹلزم کا جو ایک کالونیلزم ہے، یہ پوری دنیا کے اوپر بری طریقے سے پوری دنیا کو جکڑ رہا ہے، خاص کر کے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اور جو پسماندہ کنٹریز ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ یہ جو سامراجی استعمار ہوتا ہے، پونجی واد، ایک ہی مقصد ہوتا ہے، سارے قدرتی وسائل، انسانی وسائل کے اوپر قبضہ ہو جائے. یہ اصل اسپرٹ ہوتی ہے اس استعمار کی، اس کیپٹلزم کی. اب اس کے اندر کیا ہے، دو چیزیں اس کا مرکز اور محور ہے، اور وہ ایجنسیاں جو عوام تک پہنچتی ہیں. 3 چیزیں ٹی وی پہ دیکھیے، بھرمار ہی بھرمار ہے. ان 3 چیزوں کی بھرمار ہی بھرمار آج آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر ملے گی. نمبر 1، تمام وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے جو 3 چیزوں کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے سود، اور سود کے لیے بینکنگ سسٹم. بینکنگ کے پھر جو ہے وہ درجات ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس کے اندر 2 طرح کے قرض لینے والے ہوتے ہیں. پہلے وہ قرض لینے والے جو اس کے بعد دینے کے لیے ضمانت کے طور پر کچھ ہے. پوری طریقے سے وہ جب نچوڑ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنی ضمانتوں کے ساتھ، نوکری کی ضمانت ہے قرضہ دے دیا، یہ چیزوں کی ضمانت ہے قرض، جب ان کو نچوڑ لیتے ہیں جن کے پاس کچھ ضمانت ہے، تو پھر ان کی طرف آتے جو کوئی ضمانت دے نہیں سکتے ہیں، تو ان کے لیے ریجنل لیول کے جو بینک ہوتے ہیں وہ ان کو قرض فراہم کرتے، وہ ان کو قرض فراہم کرتے. اس طریقے سے تمام انسانوں کو قرض کے اندر جکڑ دیتے ہیں. اور پھر یہ ہمارے بچے آج مہینے میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم 10 بچے ضرور پوچھتے ہیں. میں ڈائریکٹ بینک میں نہیں کام کر رہا ہوں، مگر میں جو کام کر رہا ہوں نا، تو اس کے اندر یہ ہم لوگ جو کام کرتے وہ ہے اس کا ہی، یعنی جو اسباب اور وسائل پہنچا دے اس حرام تک وہ بھی حرام. اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تو ایسی صورت میں اس سے بنی ہوئی چیز حرام، الا یہ کہ اللہ کے رسول نے اس کو کہیں اگر جو ہے وہ جائز قرار دیا ہوا ہے، کتاب اللہ نے کس اصطلاح کے ساتھ، حرج نہیں ہے، فلا اسم علیہ ہے، یہ کنڈیشن جو ہم پڑھ کر آئے ہیں. لہذا وسائل بھی حرام، اسباب بھی وہ حرام، اور وہ حرام سے بننے والی چیز بھی حرام. حرام سب جگہ حرام ہے، اور حرام جو ہے وہ پلیس کے اعتبار سے حلال نہیں ہو جاتا. جیسے بھی آپ نے پٹھانوں کی مثال دی تھی، اسی طریقے سے یہود کہتے تھے کہ ہم سود حرام ہے، مگر ہم غیر یہودی کو دیں تو وہ سود حرام نہیں ہے. اسی لیے آج پوری دنیا میں جو سودی سامراجیت ہے، اس کے کنٹرول اور اس کا پورا لیور ہینڈل جس کے ہاتھ میں پورے سود کا، دنیا میں ٹوٹل سود کا، جس کی انتہا پر زیادہ اگر بیٹھا ہوا ملے گا تو آپ کو یہودی ملے گا. اس لیے کہ ان کے تالمود میں لکھا ہے کہ سود ہے حرام، مگر غیر یہودی سب جینٹائلز ہیں، ان کو تو ہماری سروس کے لیے پیدا کیا گیا. یہ انسان نما ہے، انسان ہے نہیں، یہ انسان نما ہے، لکنگ لائک ہیومن بینگ. یہ انسان دکھتے مگر یہ انسان ہے نہیں، اور ان کو ہماری سروس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لہذا اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کے یہاں پر جو ہے وہ غیر یہودی کو سود دیا جا سکتا ہے، اور اسی لیے وہ سودی کاروبار شروع سے کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. تو بہرحال جو ہے وہ کسی بھی جگہ کے بدل جانے سے یا قوم کے بدل جانے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے. اور
جو چیز حرام ہے وہ عربی کے لیے بھی، عجمی کے لیے بھی، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، آقا کے لیے بھی اور غلام کے لیے بھی، بلاد اسلامیہ میں بھی اور بلاد کفر کے اندر بھی. اس لیے کہ ہمارے یہاں پر ایک عام فتویٰ ہے سود کو لے کر، عام فتویٰ ہے ہمارے ملک میں، فتویٰ ہے علماء کا، مفتیان کا فتویٰ ہے. وہ کیا ہے؟ بلاد کفر کے اندر، دار الحرب کے اندر سود جائز ہے. اور بہت سے لوگ سود لے رہے، سود دے رہے، کیونکہ دار الحرب. لہذا جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مجبوری میں حرام حلال ہو جاتا ہے، جس کو حالت اضطراری کہتے ہیں. حالت اضطراری جیسے آدمی جنگل میں پھنس گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مردار پڑا ہوا ہے تو کھا سکتا ہے، بٹ کنڈیشن ہے کتنا، جتنا وہ حلال اس کو آگے چل کر میسر آ جائے اور اس کی جان بچ جائے. اب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس 2 جو ہے وہ کارخانے ہیں مگر اب تیسرے کی ڈیمانڈ ہے مگر اتنا کیپٹل نہیں ہے تو اب مجبوری ہے میری تو میں لے سکتا ہوں کیا لون. مجبوری ہے نا، حالت اضطراری ہے. اس کو حالت اضطراری نہیں کہتے. حالت اضطراری آدمی مرنے والا ہو تو ایسی صورت میں اتنا ہی جائز ہے جتنے میں جان بچ جائے اور حلال میسر آنے کی جگہ تک وہ پہنچ جائے یا حلال اس کو میسر آ جائے، وہ حالت اضطراری. اور مجبوری ختم ہو جائے اس کے بعد میں وہ چیز جائز نہیں ہوگی. لہذا مشتبہات جو ہیں حلال اور حرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنا ہے. جو دل میں کھٹک پیدا کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی نے مشتبہ چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت اور آبرو کو بچا لیا. بات ہمارے یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں مگر اختتام کے پہلے ایک مثال ہم سنتے جائیں. مسلمان اگر بہت امیر ہو الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے. طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. مال کے اعتبار سے بھی مومن طاقتور ہو الحمدللہ یہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ خود ایک کامیاب تاجر تھے وہاں پر اللہ کے نبی نے تاجروں کی ایک جماعت تیار کی. انہی کے اندر ایک تھے طلحہ بن عبید اللہ. مختصر طور پر ان کو سامنے رکھیں. ہمارے لیے آئیڈیل یہ ہونے چاہیے. پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے. کب بری چیز نہیں ہے یہ مثال سامنے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول جو ہے وہ تجارت کے اندر بڑے ماہر تھے مگر تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت میں بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے. ان کو شغف تھا، شوق تھا کھیتی باڑی کا بھی، زراعت کا بھی. لہذا عراق اور عرب کے اندر کئی فارم ہاؤس آتے تھے، فارمز تھے کئی جہاں پر مختلف قسم کی چیزیں اگا کرتی تھی عراق میں اور عرب کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور سے آپ کے 2 باغ جو ہے مشہور ہیں، سراج اور قطات. یہ 2 باغ آپ کے کھیت مشہور ہیں جہاں پر جن میں سے صرف قطات جو آپ کا کھیت تھا اس کے اندر 20 اونٹ ڈیلی اس کھیت کو سیراب کرتے تھے. اب ہم سمجھ نہیں سکتے جب 20 اونٹ کسی کھیت کو پانی جو ہے وہ ایریگیشن کے اندر لگے ہوئے ہو تو کھیتی کتنی بڑی ہوگی، پیداوار کیسی ہوتی ہوگی. اسی طریقے سے جو بھی آمدنی تجارت کے ذریعے سے اور زراعت کے ذریعے سے ہوتی تھی اس کے اندر وہ بنو تیم جو ابو بکر صدیق کا قبیلہ تھا اور ان کا بھی قبیلہ تھا تو اپنے قبیلے کے جتنے ضرورت مند تھے ان کی کفالت کرتے تھے. پیسہ کیوں ہونا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کسی بھی مسلمان کو دیکھ کر جس کو ہم دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اللہ اس کو اور دے. اللہ کے نبی نے فرمایا حرص جائز نہیں صرف 2 جگہ کے اوپر کہ اللہ کسی کو مال دے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور کسی کے دل میں پیدا ہو اللہ مجھے بھی دے گا ایسا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کروں گا. یہاں پر جائز ہے. تو لہٰذا یہاں پر صحابی کو دیکھیے آپ بنو تیم کے جتنے محتاج تھے سب کے اوپر بہت مالدار تھے خرچ کرتے تھے. ہمارے نظر میں لسٹ جب آتی ہے تو صرف عبد الرحمن بن عوف کا نام آتا ہے، ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، 2-4 نام آ جائیں گے، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ بھی بہت ریچ آدمی تھے. ابھی آپ دیکھیے مثال کے طور پر بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرتے تھے. صرف کفالت نہیں، کفالت کا مطلب ہے یہ کہ مہینہ پر جو بھی راشن پانی خرچہ دیتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی ایمرجنسی ان کی اعانت بھی کرتے تھے، مدد بھی کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو سالانہ 10,000 درہم فکس تھا آپ کی طرف سے. وہ بات الگ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو خرچ کر دیتی تھی اللہ کی راہ میں مگر آپ کی طرف سے فکس تھا 10,000 درہم. اسی کے ساتھ ساتھ لاکھوں دینار اور درہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور فراوانی کے ساتھ میں تجارت اور زراعت کے ذریعے سے جو بھی آپ کماتے تھے تو ان کے بیٹے
طلحہ کے بیٹے جو ہے وہ موسیٰ بن طلحہ کو پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ تمہارے والد کتنی دولت چھوڑ کر گئے، تو انہوں نے بتایا 22 لاکھ درہم، 2 لاکھ دینار، کثیر مقدار میں سونا اور چاندی، غیر منقولہ جائیدادیں الگ ہیں جن کی اپروکسیمیٹلی جو قیمت بنتی ہے 3 کروڑ درہم۔ اس کو سنتے ہی ابو معاویہ بن ابو سفیان جو ہے وہ عاش حمیدن سقیًا شریفن وقتل فقیدن رحمہ اللہ۔ حاشا للہ، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد میں کہا تھا اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایکسپریشن کیا تھا؟ حاشا للہ، وہی کہا حاشا اللہ اکبر۔ خوشی ہوئی معاویہ بن ابو سفیان کو، کیوں؟ اللہ جب ایسے لوگوں کو مال دے تو پھر اسلام کا، مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، بری چیز نہیں ہے پیسہ، مگر ہمیں اللہ نیت بنا کر دے کہ اللہ اگر تو مجھے دے گا، میرے آمدنی کا ایک حصہ ہوگا جو فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا، غریبوں اور مسکینوں کے اوپر ہوگا، تو پیسہ کام کا ہے۔ ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل امۃ فتنۃ ولی فتنۃ المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔